آئیے گا زیادہ ورثم بات یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل میں جو سیز فائر کی کالز تھیں اب وہ مسترد کر دی گئی ہیں، 4 ووٹوں سے ان کو مسترد کیا گیا ہے. ویئر ڈو یو سی دس کانفلکٹ ہیڈنگ سر؟ دیکھیں، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ایسا بلڈ شیڈ کم ہوا ہے، جس طرح خون بہایا جا رہا ہے سویلینز کا، کوئی بندہ مان نہیں سکے گا کہ سیز فائر کی کال بھی جو ہے وہ رد کر دی گئی ہے. مطلب بڑا واضح ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کا اوریجنل پلان تھا کہ ان لوگوں کو نکالنا ہے، نکالنا ہے وہاں سے. پہلے ان کو نکال دیا گیا اپنے گھر سے. 750,000 were thrown out. 15,000 میسکر ہو گئے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں نکبہ، جس کو اسرائیل کہتا ہے وار آف انڈیپینڈنس، اور جس کو فلسطینی کہتے ہیں نکبہ، یعنی کیٹسٹرفی، تباہی. اب اگر ان کا یہ پلان ہے کہ جب تک ہم نکال نہیں لیں گے، ان کو دم نہیں لیں گے، تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایسی بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو یہ جنگ نہیں ختم ہونا دینا چاہتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے، ان کے لیے الفاظ چاہے دوسرے ہو رہے ہیں، الفاظ تو یہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب جب تک وہ نہیں حماس کو ہم کمپلیٹلی تباہ نہیں کر دیں گے، ڈسارم نہیں کر دیں گے، وہ ہتھیار نہیں اپنے لے ڈاؤن کر سکتے. تو لیکن بات بڑی کلیئر ہے، اور اسی لیے مصر نے بارڈر نہیں کھولا تھا یہ کہہ کے کہ جناب ہم یہ جو ہیومینیٹیرین سپلائز دینے کے لیے ہم راضی ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہے کہ جب فلسطینی ریفیوجیز اور یو این ریزولوشنز میں رائٹ ٹو ریٹرن مانا گیا تھا، کسی کو نہیں واپس آنے دیا گیا. اگر اب یہ نکالے گئے تو ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. تو واضح بات ہے کہ اسرائیل اور اس کو جو پشت بنائی عزت ہو رہی ہے، اس وقت تک یہ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کو نکال دیں گے. اور میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ یہ خام خیالی ہے، اور میں بتاتا ہوں کیوں خام خیالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ لیمیٹڈ رہے، یہ مانتا ہوں، اور حماس اکیلا رہ جائے، تو پھر یہ ممکن ضرور ہے کہ اسرائیل کی اتنی ماڈرن فوج ہے، اس کو اتنے ماڈرن ہتھیار ہیں کہ وہ واقعی ان کو تباہ کر سکتا ہے. لیکن 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو 200-250 ہاسٹیجز ہیں ان کے پاس، لیکن اس سے بڑھ کے یہ بات ہے، اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے جو ٹنلز ہیں وہ ایسے ٹنلز نہیں جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، کو التغرل میں یا ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں. یہ وہ ٹنلز ہیں جس میں بندہ کھڑا ہو کے بھاگ سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اچھی خاصی پلاننگ کی گئی ہے کہ چاہے ان کا نمبر کم ہو، وہ جس طرح جہاں حملہ ہوگا وہ ریڈی ہوں گے جواب دینے کے لیے. اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ جلدی ختم نہیں ہوگا. نمبر 2، ایران کے لیے یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ناقابل قبول دھکا ہوگا کہ وہ یہ مان جائے کہ حماس کو بھی ختم کیا جائے، حزب اللہ کو بھی ختم کیا جائے، کیونکہ ہم ایران کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کہ اس نے جو اپنی ایکسٹرنل پالیسی میں رکھا ہے اس میں حماس اور اس میں حزب اللہ اور حوثیز بھی یمن کے وہ شامل ہیں. اگر وہ آج یہ مان جائے کہ ان کو تباہ کر دیا جائے، چاہے امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، تو ایران کے لیے جو نفرت ہے اسرائیل میں اور دنیا کے دوسرے ویسٹرن کیپٹلز میں، ایران کی بھی شامت آئے گی. تو لگ مجھے یہ رہا ہے کہ ایم تو یہی ہے، لیکن یہ آسانی سے اچیو نہیں ہوگا. اس کی ایک بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس سے ایک رول کی توقع ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے، ڈپلومیٹک، ملٹری اور سافٹ پاور. لیکن بدقسمتی سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پاور یوز نہیں کی جا رہی. پریزیڈنٹ بائیڈن وہاں چلے گئے ہیں، انہوں نے اوپنلی اسرائیل کا میں ڈکلیئر کر دیا ہے. سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن نے بھی ایسے بیانات دیے جس سے وہ اپنی جو جوش ہیریٹیج ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک آنسٹ بروکر کا رول امریکہ ادا کر سکتا تھا،
اب وہ نہیں وہ کر تو سر سکے. فیئر اینڈ سکوئر کبھی بھی نہیں کیا گیا نا سر قصوری صاحب. وہ تو یو ایس ہیز نیور پلیڈ دیٹ رول جس رول کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن یہ مزید اس بات میں کنٹینیوٹی میں یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے کہا بیک اپ پلان بہت تگڑا ہے اور اتنی آسانی سے آبجیکٹیوز اسرائیل اپنے اچیو نہیں کر پائے گا. یہ فرمائیے گا کہ اب اس میں مسلم امہ اور پاکستان ان پرٹیکولر، میں دونوں کی بھی بات آپ سے کلیکٹیولی کروں گی، سعودی عربیہ نے پورے اس کانفلکٹ کو، اس میں جو خاص طور پر جو بربریت ہو رہی ہے فلسطین میں، اس کو کنڈیم کیا. پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور کور کمانڈرز کا جو لیٹسٹ اجلاس تھا اس پہ بھی یہ معاملہ آن ٹیبل رکھا گیا. یہ فرمائیے گا اب کیا پاکستان، بہت آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی اور آگے بڑھ کر ہماری سٹیٹمنٹس ایٹ لیسٹ اور زیادہ، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹس اور ہماری زیادہ سالڈ ہونی چاہیے اور اسرائیل کا نام لے کر باقاعدہ ود نیم کنڈیمنیشن ہونی چاہیے پاکستان کی طرف سے. ہیو یو سین دس؟ کیا آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اسرائیل کو ہم لوگ باقاعدہ ایکسپلیسٹلی نام لے کر ہماری سٹیٹمنٹس میں ان کو اس خاص پورے پرابلم کے بعد ہم لوگ ہائی لائٹ کریں؟ اور گیون دا فیکٹ، میں اس کے تھوڑے تانے بانے پہلے سے جوڑ رہی ہوں کیونکہ کچھ اطراف سے پہلے سنا جاتا تھا کہ جو سابق آرمی چیف تھے انہوں نے کچھ ملاقاتوں میں ایسی بات کی تھی کہ جی سعودی عربیہ نے جو اپنی کچھ وارمنگ اپ ٹائز کی ہے اسرائیل کے ساتھ، شاید پاکستان کو بھی کچھ اس طرف سوچنا چاہیے، کچھ سوچ وچار کرنا چاہیے. جی ہاں، میں ساری کی کوشش کروں گا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے نہیں کیا کہ سعودی عربیہ کے سٹینڈ میں تبدیلی کیا ہی ہے. اس سے پہلے تو یہ تھا ابراہیم اکارڈز 1 ہو گیا، اس میں یو اے ای، اس میں بحرین، مراکش اور سوڈان انہوں نے نارملائز کر لیا ہے. ریڈی تھے کہ ابراہیم 2 اکارڈز ہو جائے جس میں سعودی عربیہ اور بقول اسرائیلیز کے 5-6 مسلمان ریاستیں ایکسیپٹ کریں گی. مجھے نہیں پتا کہ سابق آرمی چیف کے ذہن میں کیا تھا. میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں اپنے تجربے سے، کیونکہ میں واحد وزیر خارجہ ہوں جو اوپنلی ملا ہوں. ترکی کے پریزیڈنٹ صدر اردوان نے ارینج کی تھی میٹنگ استنبول میں، تو جب اسرائیل کے ڈیپٹی پرائم منسٹر ملے ہیں وہ اوپن پہلی دفعہ تھا. تو میں آپ کو جواب اس کا بھی دے سکتا ہوں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے جو توقع کی جا رہی تھی، آپ نے صحیح جواب دیا. میں 100% اگری کرتا ہوں، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ 100 سال سے اسرائیلی پیلسٹینین سفر کر رہے ہیں. پہلے سائکس پیکو اگریمنٹ 1916، 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن، اس کے بعد جو پالیسی اپنائی گئی. حالانکہ مینڈیٹ میں یہ ٹھیک ہے کہ برٹش مینڈیٹ میں انڈر پریشر فرام برٹش جوری، ان کے جو لابی تھے اینگلو جوئش لابی، یہ کہا گیا کہ فلسطینیوں اس علاقے میں جوئش ہوم لینڈ بنایا جائے گا. لیکن جو زائنسٹ موومنٹ تھی جو 19ویں صدی میں شروع ہوئی ہے، اس میں اس ایریا کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا ایک سٹیج پہ کہ ان کے لیے گھر ڈھونڈنا ہے، اور وہ یوگینڈا بھی ہو سکتا ہے. خوش قسمتی ہے یوگینڈا کی کہ اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوا. اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن سے میں سرپرائز نہیں ہوا، یہ 100 سال کی کہانی ہے. میں صرف کچھ اور کہنا کی کوشش کر رہا ہوں، کچھ زمینی حقائق ہے. 13 موقع ہیں from 1948 to 2027 اکتوبر جو حماس نے حملہ کیا ہے، جن میں کیا ہوتا تھا؟ 2000 فلسطینی، 5 اسرائیلی، 4000 فلسطینی، 10 اسرائیلی، کہیں 2500 فلسطینی، 15 اسرائیلی، سوائے جو 2-3 جنگیں ہوئی ہیں اس میں. اب میں کہہ گیا رہا ہوں یہ ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ اس سے پہلے اسرائیل یہ سمجھتا تھا وہ ٹوٹلی سیکیور ہے، وہ ان کو مینیج کر لے گا. سیکیورٹی غائب ہو گئی ہے. اس وقت نظر آ رہا ہے اسرائیل میں یونٹی، کیونکہ وہ جنگی حالت میں. جتنی نفرت اس وقت بنجامن نیتن یاہو سے آدھے اسرائیلی کرتے ہیں، اور امریکن جوز جو زیادہ لبریٹڈ ہیں، جو اسرائیل کے خیر خواہ ہیں، ان میں موومنٹ چل رہی ہے. نوجوان اسرائیلیز میں، نوجوان یہودیوں میں امریکہ میں، not in our name، یعنی کہ جو کلنگ کی جا رہی ہے وہاں. تو میں کیا درست اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں، اور جی میں کہہ رہا ہوں مجھے امریکہ میں بھی پروٹیسٹ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. امریکہ کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کے کیمپسز میں بھی ہو رہا ہے، جیسے ویٹنام وار میں ہوا تھا. تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
میں آپ اپنا انالیسس نہیں دے سکتا ہوں نا کہ اسرائیل ڈیوائیڈڈ ہوگا جب یہ گیم رکے گی, امریکہ ڈیوائیڈڈ ہوگا, اور ساری دنیا میں دوبارہ فیلنگ ہوگی, عرب ورلڈ میں ان پرٹیکولر. ایک کام انہوں نے کیا حماس نے جو کو بھلا نہیں سکتا, کہ 7 اگست 1973 کو ایجپٹ نے اور سیریا نے حملہ کیا, جس میں انہوں نے اپنا آنر ریٹریو کیا اور وہ دانت کھٹے کر دیے اسرائیلیز کو. اسرائیل کو جنگ میں شدید نقصان ہوا. اگر امریکہ مدد نہ کرتا, ایک ایئر لفٹ کی گئی 24 گھنٹے 24/7, نتیجتاً ملٹری بیلنس ایڈریس کیا گیا, تو پہلا تو مصر کو یہ اندازہ یہ ہو گیا ایجپٹ کو کہ بھائی نہیں, ہم ہر ایک کا تیا پانچا نہیں کر سکتے, مصر اور اردن سے ہمیں کرنی پڑے گی صلح. رائٹ سر, وہ بہت ایک اہم یہ بات آپ نے کی تھی جارڈن. میں I'll have to wind up on this. جی آپ اگر مکمل کر لیں سر, میں وائنڈ اپ مجھے کرنا ہے آپ کے اس نوٹ پہ پلیز. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2000 1500 مجھے نہیں پتا کتنے یہودی مارے گئے. یہ تو بڑی بدقسمتی ہے. جیسا کرکٹ میچ میں کہا جاتا ہے نا, جس نے کیے اتنے فلانے نے کیے. افسوسناک بات ہے کہ اب یہ ریڈیوس ہو گئی ہے کہ لوگ گن رہے ہیں کتنے یہودی مرے ہیں, کتنے مسلمان مرے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جس سے سینس آف سیکورٹی غائب ہوا, جس سے گراؤنڈ ریالٹی بدلے گی, جس کی وجہ سے اتنی آسانی سے ان کا تیا پانچا نہیں کیا جا سکے گا. پھر جس قسم